زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں۔ زندگی اپنی بھی بہتر بنانی ہے، دوسروں کی زندگی بھی بہتر بنانی ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک خلاصہ ہے۔ اپنی زندگی کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ موضوعات کو لے کر آتے ہیں، اس پر ڈسکس ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ دوسروں کی زندگی کس طرح بہتر بنائی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ بہت اہم گفتگو ہوتی ہے۔ مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بزرگ مبلغین ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم علمی گفتگو بھی کچھ کرتے ہیں، سنجیدگی بھری، اور ان بزرگوں کے جو تجربات ہیں ان کو بھی ہم ان سے شیئر کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بوجھ نہ بنے، کسی پر بھی بوجھ نہ بنے۔ اب بوجھ نہ بنے ایک موضوع ہے، اس پر اگر غور کریں تو ہمارے سامنے بہت سی جہتیں آتی ہیں۔ انسان کسی دوسرے پر بوجھ نہ بنے، شوہر بیوی پر بوجھ نہ بنے، بیوی شوہر پر بوجھ نہ بنے، ماں باپ اولاد پر بوجھ نہ بنے، اولاد ماں باپ پر بوجھ نہ بنے، بہن بھائی ایک دوسرے پر بوجھ نہ بنے، معاشرے پر بوجھ نہ بنے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ذمہ داری اور ایک ہوتا ہے بوجھ، دونوں میں واضح طور پر فرق ہے۔ جیسے بیوی کے کچھ حقوق شوہر پر ہوتے ہیں، شوہر کے کچھ حقوق بیوی پر ہوتے ہیں، یعنی دونوں کی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری شریعت کا حکم بھی ہے، اور معاشرتی طور پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم پر ہمارے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ لیکن ان حقوق کو اگر بوجھ سمجھ لیا جائے یا پھر اپنے حقوق کی آڑ میں، اپنی ذمہ داریوں کی آڑ میں کسی پر بوجھ بنا جائے تو یقیناً دوسرے کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں میں خوش رہوں، مجھ پر زیادہ ذمہ داریاں نہ آئیں، میں مسکراتا رہوں، میری زندگی پرسکون رہے، تو جناب دوسرے بھی چاہتے ہیں وہ بھی پرسکون رہیں، وہ بھی آپ کے شر سے بچیں، وہ آپ کی ذات سے فائدہ حاصل کریں۔ اس پر انشاءاللہ مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے، اور خاص طور پر جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو ہمارا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا، زندگی بہت مختصر ہے، تیزی کے ساتھ زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب جب وقت ملے بلکہ وقت نکالیں، درود پاک کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے بوجھ نہ بنے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین صاحب موجود ہوتے ہیں، اور حاجی صاحب سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور حاجی صاحب، اس طرح میں نے عرض کیا بوجھ نہ بنے، میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ گفتگو فرمائیں، جنرل بات چیت ہو، اس کے بعد ہمارے جو مبلغین ہیں ان کی طرف بھی ہم جائیں گے، اور پھر ہم نعت بھی اس میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، اس میں یہ موضوع ماشاءاللہ بڑا اہم ہے، اور اگر اس کو جیسے
بیان کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. کوشش کریں گے کچھ اپنے اس میں جو بھی تجربات ہیں یا جو باتیں ہم نے سیکھی سمجھی ہیں اس کو ڈیلیور کریں گے. لیکن یہ ظاہر ہے کئی باتیں سننے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر سخاوت کا بیان کوئی سنتا ہے تو فوراً سخی یاد آتا ہے کہ یار وہ سخی ہے لیکن یار دیتا تو ہے نہیں کچھ یار ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر بوجھ نہ بنے تو فوراً یہ یاد آئے گا کہ میرے اوپر کتنے بوجھ ہیں, اللہ کہ میں کتنوں کو میرا یعنی جیسے میں ہی پال رہا ہوں. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ فوراً یہ ذہن بنتا ہے, حالانکہ میں جو اس عمر تک پہنچا ہوں تو کس طرح پر میں بوجھ بن کر یہاں تک آیا ہوں, تو انہوں نے اگر میرے اوپر شفقت محبت دی ہے تو پھر میں یہاں تک پہنچا ہوں. یعنی انہوں نے بوجھ نہیں سمجھا مجھے. اور یہ بھی ایک بات ہمیشہ مطلب ذہن میں ہو, میرے ذہن میں ایک دو ہیں باتیں, انشاءاللہ موقع ملے گا ضرور عرض کروں گا, کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں جی لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے برکت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کہ وہ ہیں تو ہم ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہی بوجھ ہے اس کو نکالو, نکالا تو پتہ پوری بلڈنگ ہی گر گئی. تو یہ بھی ایک بات ہے انشاءاللہ کریں گے. بالکل بہت اچھی ہے صاحب آپ نے توجہ دلائی کہ جس کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بوجھ ہی ہو, وہ آپ کے لیے بہت ساری مصیبتوں تکالیفوں سے روکنے کا ایک وہ سبب ہوتا ہے. جس طرح کا تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی کہ جیسے ایک ستون ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا اب ستون ہے تو ستون ایک چھت کو روکے ہوئے ہے. اب کہیں یار ستون درمیان میں یہ پریشان کرتا ہے بار بار, اب ستون کو نکالیں گے تو جناب چھت آپ کے اوپر آ جائے گی, یہ اور پریشان ہو جائیں گے. اسلام کا ایک حسن ہے نا, سبحان اللہ. اسلام کا حسن ہے جو ہماری رشتہ داریاں ہیں, جو ہمارے پڑوس کے معاملات ہیں, ایون کے ساتھ بیٹھنے والا, ایون کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ساتھ چلنے والا ہے, ساتھ چلنے والا مسواک توڑی ہیں تو اس کو بھی سیدھی مسواک دے رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب ایک تربیت ہے نا ہماری. تو اسلام کا جو ایک مبارک تعلیمات ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کی بھی جاتی ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے, تاکہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں, اس کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں کا. سر دو طرح کا اس میں فائدہ ہوتا ہے نا, کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں, کسی کا خیال کرتے ہیں, ایک تو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے, ثواب ملتا ہے, دوسرا اس بندے کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے. آپ کو ہمارے جو مبلغین ہیں ان کا تعارف بھی کرواتے چلیں. ہمارے سیدھی طرف قبلہ سید فضیل شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے پروگرام میں, اور ان کے ساتھ ہمارے بزرگ. لیکن یہاں یہ بھی تو تعارف کرانا کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے ینگ مین, اہم سٹیزن ماشاءاللہ, اور بہت ایکٹیو پرسن ہمارے یو کے مشاورت کے الحمدللہ, اور بھی مدنی چینل کے ناظرین تو خوب ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. انداز گفتگو ماشاءاللہ جی شاہ صاحب کا. اور ایک ہمارے اس بزرگوں کا مدنی چینل کے لیے بھی شاہ صاحب نے خصوصی ٹائم دیا ہے ہمیں, اور ایک بڑا یونیک سلسلہ ہے کیونکہ شاہ صاحب کے ٹور رہتے ہیں تو ابھی سفر پر ہیں, تو انشاءاللہ جا کر یہ مزید ریکارڈنگ دیں گے تو ہمارا اسپیس بنے گا ان کے لیے. اور بڑا ایک خوبصورت ٹاپک ہے, ان کا نتیجہ کیا نکلا, تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی چیز مدنی چینل پر وہ انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی, سننے کو ملے گی انشاءاللہ. تعارف فرما دیا کہ یہاں پہ بزرگ ہستیاں بیٹھی ہیں, تو میں آنے سے پہلے مجھے میسج آ گیا, تو آپ بھی جو ہے وہ بوڑھوں میں شامل ہو گئے جب وہ آج کے سلسلے کا آیا. میں کہا جہاں پہ جو قبول ہو جائے. نہیں ہونا تو ہے ہی نہیں یار, پر دین کی خدمت کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں مطلب زوال نعمت سے بھی بچائے اور برکت عطا فرمائے. ہماری ہر ایک کا مقام ہے جی, بالکل, چاہے وہ بوڑھا ہو, جوان ہو, کسی بھی ایج کا ہو, اسلام نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے الحمدللہ, اور ہر ایک کو اس کے مراتب اور اس کے حوالے سے جو ہے نا اسلام نے ایک عزت اور مقام دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ, اللہ کریم سب کو سلامت رکھے. آمین آمین. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نعت خواں بزرگ نعت خواں اسلامی بھائی ہیں نور محمد اتاری ماشاءاللہ, ان سے کلام بھی ہم سنیں گے. امیر اہل سنت کے اوائل کے دوست, سٹارٹ کے دوست ماشاءاللہ. بلکہ جب امیر اہل سنت کی شادی ہوئی تھی تو کیا آپ نے شیروانی کا فرمایا تھا نا, کہ امیر اہل سنت کی شیروانی انہوں نے اپنی شادی میں استعمال کے لیے لے کے گئے تھے. وہ ساروں کے وہ بزرگوں کا جو ایک سلسلہ ہوا تھا تو حضرت نے. سبحان اللہ. لیکن ایک بات یہ مدنی چینل کے ناظرین کی, یہ ہمارے سلسلے میں یوں گزر رہے تھے تو امیر اہل سنت دور سے دیکھا نور محمد,
وہ کئی سالوں کے بعد ملاقات تو ماشاءاللہ. ہر صاحب ہمارے پروگرام کے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ انفرادیت بھی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس میں بہت اچھی چیز یہ بھی ہے کہ وہ بزرگ اسلامی بھائی، وہ بزرگ مبلغین جنہوں نے دعوت اسلامی کے اوائل میں دینی کام کیا، امیر اہل سنت کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت قریبی ساتھی جو رہے ہیں، بہت قریب سے جنہوں نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے، تو انشاءاللہ ان کی باتیں بھی ساتھ ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی. تو ابھی ہم پنجاب بھی جائیں گے، کشمیر بھی جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملوائیں گے. انشاءاللہ بالکل دنیا بھر سے انشاءاللہ انشاءاللہ لیں گے. ہم دنیا بھر میں جو بھی عاشقان رسول ہیں، اور ہمارے مبلغ ہیں محبوب اتاری بھائی، دل کی جانب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے. اور یہ بھی بہت قدیم اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. بہت. انشاءاللہ محبوب بھائی سے بھی مزید گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے حکیم غزالی صاحب جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، جن سے آپ صحت کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے پروگرام جو زندگی بہتر بنائے میں ایک فارمیٹ ہے جس پر ہم لے کر پروگرام کو چلتے ہیں. ہم سب سے پہلے کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. جی حضور، کون سا کلام سنائیں گے آج ہمیں؟ شافع امم شہزی، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، امام اہل سنت کا یہ بڑا خوبصورت کلام ہے. انشاءاللہ یہ کلام سنیں گے، توجہ سے سننے والا یہ کلام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے شافع امم شہزی جاہل خبر، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، للہ خبر میری، للہ خبر، للہ خبر میری، للہ خبر. اے شافع امم شہزی جاہل خبر، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، للہ خبر میری، للہ خبر، للہ خبر میری، للہ خبر. دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں میرے شاعر خبر، میں ڈوبا تو کہاں میرے شاعر خبر، للہ خبر میری، للہ خبر. اہل عمل
کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، اہل خبر میری للہ اہل خبر، پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ اہل خبر، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ اہل خبر، اہل خبر میری للہ اہل خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت ملائیں، مجرم کو بارگاہ عدالت ملائیں، تھکتا ہے بے کسی میں راہ خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ اہل خبر، اہل خبر میری للہ اہل خبر، مانا کے سخت مجرموں ناکارہ ہے غدا، مانا کے سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، اہل خبر، تیرا ہوں بندہ درگاہ اہل خبر، للہ اہل خبر میری للہ اہل خبر، شافعِ شہری جان خبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا جو موضوع ہے بوجھ نہ بنے، اس حوالے سے ابتداً ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ تو اس نے کہا ایک چھوٹا سا کمبل ہے، جیسے سوتے ہوئے جو ہے وہ آدھا بچھا لیتے ہیں آدھا اوڑھ لیتے ہیں،
اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں. فرمایا دونوں میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ دونوں لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جو مجلس تھی اس میں بولی لگائی, سبحان اللہ. ہے کوئی جو ان کو خریدے؟ ایک صحابی نے 1 درہم کے بدلے خریدنے کی حامی بھر لی. پھر آپ علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ فرمائی کہ کوئی 1 درہم سے زیادہ دے, تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے 2 درہم لگا دیے. آپ علیہ السلام نے کمبل اور پیالہ اس کے حوالے کر دیے, سبحان اللہ. اور 2 درہم مانگنے والے صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ 1 درہم کا کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کے گھر میں دے دو, دوسرے درہم سے کلاڑا لے کر آ جاؤ. وہ صاحب کلاڑا لے کر حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا اللہ اکبر. اور اسے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو, اور تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں, 15 دن بعد آنا. تو جب 15 دن بعد واپس آئے ان کے بعد 10 درہم تھے, اللہ اکبر. اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا اور کپڑے بھی پہن رکھے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت مزدوری سے رزق کمانا تمہارے حق میں اس سے بہتر ہے کہ تم روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہو کہ بھیک مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر نشان لگا ہوا. اللہ. تو یہ ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے جو خاص کر اس چیز کو مطلب ایک پیشہ بنا لیتے ہیں. کیا اتنا سارا بکھیڑا کرنے سے بہتر ہے کسی سے کچھ سوال کر لیا جائے, اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. جب بھی کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو مانگنے کا ایک کانسیپٹ جو ہے نا وہ بنتا ہے, ان کا ایک ذہن یہی ہوتا ہے. تو اسلام نے ظاہر زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ کار انسانوں کو عطا فرمایا ہے. اب ظاہر اس میں چونکہ ہمارے ساتھ تو بزرگ بھی ہیں, ہر ایک جاب نہیں کر سکے گا, ہر ایک کام نہیں کر سکے گا, تو انشاءاللہ اس موضوع کو لیتے ہیں. لیکن جنرل ابتداً یہ ایک کانسیپٹ ذہن میں رکھا جائے کہ جو بوجھ بننے کے جو عوامل ہیں اس میں ایک تو یہ کہ ہٹا کٹا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہ کرے, تو اس کے لیے اس حدیث میں بڑی مطلب وہ ایک رہنمائی ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے کو جو ہے تو واقعی کچھ ہی نہیں, بظاہر تو کچھ ہی نہیں تھا نا, ایک پیالہ اور کمبل سے کیا ہوگا, ہم تو یہ نا کیا ہوگا اس سے. لیکن اللہ کے نبی نے اس کا بھی پریکٹیکل کر کے ان کو فرمایا کہ بھائی اس طرح سے اس کو بیچا, اور ودن 15 days جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ سامنے میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں حدیث پاک میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ خود انسان جاتا ہے کسی کے پاس سوال کرتا ہے, جی میری ہیلپ کی جائے, مجھے کچھ دے دیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے سوال کیا گیا اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, یہ ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے. شاہ صاحب میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ گفتگو فرمائیں, چونکہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے بوجھ نہ بنے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں مانگنے والے, اب مانگنے والے پیشہ ور بھکاری ہوں, مانگنے والے چاہے اپنے کوئی جاننے والے ہوں, مانگنے والے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں, ملازم ہوں, وہ مانگنے والا ہو, بات بات پر مطلب مراعات مانگنے والا ہو, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے افراد معاشرے پر بھی بوجھ ہوتے ہیں اور جن سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان پر بھی یہ بوجھ بنتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ابتداً جو گفتگو فرمائی ہمارے رکن شورا نے, اب اسلام کو یہ پسند ہی نہیں ہے. سب سے پہلے بینگ اے مسلم وی نیڈ ٹو فوکس کہ اسلام کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم فری تو نہیں ہے نا, ہماری ایک لمیٹیشن ہے, تو ہمیں اسی میں زندگی گزارنی ہے جو اسلام نے. اور بہترین کمائی ہاتھ سے کمائی ہوئی ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھا سکتا. سبحان اللہ. اب یہ جو سوال کرنا ہے, بھیک مانگنا ہے, جیسے معاشرے پہ بھی بوجھ, اب یہ بوجھ کی بھی قسمیں آ رہی ہیں. کوئی جیب پر بوجھ ہے, کوئی گھر پہ بوجھ ہے, جیسے آپ نے شروع میں بتایا, کوئی کپڑوں پہ بوجھ ہے, اس کو ہر دفعہ نئے کپڑے چاہیے. جیسے شروع میں ابتداء آپ نے فرمایا کہ بیوی شوہر پہ, شوہر بیوی, تو وہ جیب کے اوپر بھی بوجھ ہے, کوئی کھانے کے اوپر بوجھ ہے, تو کوئی کسی کی جیب کے اوپر نظر رکھنے پر بوجھ بنا ہوا ہے. بہت وسعت ہے اس موضوع میں. اتنا بڑا موضوع ہے کہ ہر ایک کو لیا جائے تو وہ یہی ہے کہ میں دوسروں کے اوپر بوجھ بنا رہا ہوں, میرا کوئی بھی نہ کھائے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ جب بھی جائیں گے تو جیب سے نکلتا نہیں ہے, تو یہ انسان خود ہی غور کرے. اب یہ جو چیز اسلام کو پسند نہیں ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے.
اور اسلام نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جس سے معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے. شاہ صاحب معاشرہ بھی تو اچھا نہیں سمجھتا نا، لوگ بھی تو اچھا نہیں سمجھتے. اسلام دین فطرت ہے جی تو لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے، معاشرے پر بھی افراد بوجھ بن رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی. جو مطلب ایک تو لوگ، اب جیسے میں بولوں جب بھی یہاں پہ ہم آتے ہیں، اب ادھر سے دروازہ کوئی گاڑی میں ہے تو کوئی ادھر سے کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی ادھر سے کھٹکھٹا رہا ہے. سب سے مین چیز دیکھیں، آپ ان کو دے دینا، لوگ سمجھتے ہیں جی چلے ان کو دے دیتے ہیں کچھ ہو جائے گا. آپ ان کو 1,00,000 روپے بھی دے دینا جی تو انہوں نے رکھ کر رات کو پھر بھیک مانگنی ہے. کیا ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ اصل میں ضرورت تو جو ہوتی ہے نا وہ غریب کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن جو سہولیات ہوتی ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. خواہشات پوری نہیں ہوتی. انہوں نے جو کیا ہوا ہے، جو پروفیشنلز ہیں اور جو دکھ رہا ہے اس وقت، جیسے رکن شورا بھی توجہ ہماری دلا رہے تھے، تو اب آپ دیکھیں چاروں طرف ایک معاشرہ ہے جس میں جو اچھے سفید پوش لوگ ہیں کہ ان کیس کبھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو لوگ اس میں بھی ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہیں یا نہیں ہاں. ہے. یعنی جو اچھے لوگ ہیں نا وہ بیچارے اس وجہ سے جو ہے وہ بھی دب جاتے ہیں، نظر نہیں آتے کہ ایسے پروفیشنلز کی وجہ سے. اب ہم ان کو دے تو دیں جی. لیکن آپ یہ غور کریں یہ وہی ہیں، آپ جتنا بھی دے دیں گے دوبارہ آ جائیں گے. لیکن جو ہاتھ سے کما رہے ہیں، کوئی کنگا بیچ رہا ہے، مطلب میں یہ کوشش کرتا ہوں کوئی کاپی لے کے رات کو آ رہا ہے، کوئی رات کو 11 بجے کسی کے والد صاحب، کسی کی ایج ایسی ہے، کوئی مسواک شریف بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو آپ 10 کی جگہ 15 بھی دے دیں گے نا. یہ وہ ہے جو ہاتھ کی کمائی کھا رہے اس ہیں، کی حوصلہ افزائی ہوگی، محنت اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ محنت کی کمائی ہے، محنت کی. وہ مانگ نہیں رہا. لیکن ہم ایسوں کو دے کے سمجھتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی، ہم ایک طرف جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں، ایک طرف ذہن میں ہوتا ہے چلو یہ بجا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جب ان کو مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جب بغیر کمائے ہمیں اتنا مل رہا ہے تو ہمیں پھر کیا ضرورت ہے کمانے کی. شاہ صاحب اس پر یہ بھی جی کہ اگر آپ نے رحم کھا کر کسی کو ایک مرتبہ دے دیا، اب اس نے دروازہ دیکھ لیا آپ کا، یہ بھی اب آپ کے اس وقت جذبات کچھ اور تھے، آپ کی کنڈیشن کچھ اور تھی، آپ نے اس کو اٹھا کے دے دیا اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے جو بھی آپ کے دماغ میں آیا. اب آپ یوں سمجھیے کہ فی زمانہ ایسا ہوتا اب آپ پھنس گئے. اب وہ آ کے اس نے آپ کا دروازہ دیکھ لیا، آپ کا راستہ دیکھ لیا، ہر کچھ دن کے بعد وہ آپ کے پاس کھڑا ہوگا. یعنی وہ عادت بن جاتی ہے. عادت جیسے ابھی فرمایا شاہ صاحب نے، تو ہماری ایک عزیزہ بیرون ملک سے آئی ہوئی تھی، شاپنگ کے لیے ایک مارکیٹ میں گئی سفر سے پہلے، تو مجھے ایک بزرگ نظر آئے، تو میں نے یہ طرز کھا کے کہ بزرگ ہیں اور جو ہے نا 60+ کے ہوں گے، داڑھی بھی سفید ہے اور بیچارے آنسوؤں سے باقاعدہ ان سے مانگے، تو دل پسیج گیا باہر والوں کا. جیسے اب آپ کو نے فرمایا کہ بھئی وہ لوگ آتے ہیں تو کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے 7-8 ہزار روپے نکال کے ان کو دے دیے کہ چلو بوڑھے آدمی ہیں. حالانکہ کہنے لگی کہ ہماری ان کی بہن ساتھ تھی، تو ان کا رہنے دیں، آپ کو ہر دوسرے قدم پر اس طرح کے لوگ ملیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں لگ رہے. اور چند دن کے بعد ایک دوسری مارکیٹ میں جانا ہوا، جو لوگ باہر سے آتے ہیں کوئی شاپنگ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے پاکستان سے تحائف لے کے جانے کا، کہنے لگی جب میں وہاں شاپنگ کے لیے گئی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس مارکیٹ میں وہ بزرگ مل گئے، اور ان کا اسکرپٹ وہی تھا جو پہلے والی جو ہے مارکیٹ میں انہوں نے مجھ سے اسکرپٹ مانگ کے. تو کہنے لگی کہ میں نے ان سے کہا تم وہی تو نہیں ہو جو مجھے فلاں مارکیٹ میں ملے تھے، ٹھیک ہے لاؤ میرے پیسے واپس کرو. یہ تم نے کیا طریقہ، میں تو تمہیں یہ بزرگ سمجھ کے، اپنے والد کی عمر کا سمجھ کے، کمزور سمجھ کے، حقدار سمجھ کے دے رہی تھی، لاؤ میرے پیسے واپس کرو. تو کہا کہ جب میں نے یہ کہا تو وہ بھیڑ میں گم ہو گئے. تو بات وہی ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ ایزی منی جسے کہتے ہیں نا، کہ اب جیسے ابھی حاجی امین صاحب نے فرمایا کہ ہٹا کٹا ہے بظاہر، مگر بعض جسمانی ایپ کو لے کر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ بس مجھے تو. اچھا، یہ جو عادت بن جاتی ہے، میں چاہوں گا اس پر بھی حکیم صاحب آپ کچھ فرمائیں. یہ جو مانگنے کی ایک عادت بن جاتی ہے لوگوں کی، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مجبوری ہے، واقعتاً ایسی اس کی صورتحال ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، واقعتاً گھر میں کوئی بیماری ہے، پرابلم ہے، کچھ پریشانی ہے اس کے ساتھ، ایسا جسمانی عیب ہے، وہ بیچارہ محنت کر نہیں سکتا، یعنی کہ اگر اس کو مجبوری ہے. لیکن اب یہ عادت حکیم صاحب بن گئی مانگنے کی، ضرورت نہیں، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا نا، خواہشات ہیں سہولیات کی، اچھا پیسہ مزید آ رہا ہے تو اب آ رہا، دیکھ دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے. اب یہ عادت بن گئی سوال کرنے کی، مانگنے کی، یہ عادت چھڑائی کیسی جائے؟ اگر اس پر کچھ آپ فرمائیں. اس میں کسی کو ضرورتاً کوئی چیز مانگنے کی یا استعمال کے لیے اپنی کوئی چیز چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے یہ چیز، تو وہ جا کے لے، لیکن لینے کے بعد ہمیں ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ ہم جب اس کو واپس کریں، مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے، ہم نے مانگ لیا کسی سے اس کی چارجر ہمیں دے دیں، کوئی جو ہے کہ پین دے دیں. اب چیزیں دیکھیں بظاہر بڑی چھوٹی اور قیمتاً بھی کوئی اس میں اہمیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہے. اب پین ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے پین اہم ہے.
اگر کوئی شخص کوئی ہم سے نسخہ پوچھتا ہے، کوئی مرض کے متعلق پوچھتا ہے، ہم اسے لکھنا ہے ہمیں. اب کسی نے مجھ سے مانگ لیا، اب وہ ادھر ادھر ہو گیا، میں تو بالکل ہاتھ پاؤں میرے کٹ گئے. آپ جیسے سمجھداروں کو دیکھا ہے کہ اب کوئی پین مانگتا ہے نا تو ڈھکنا اپنے پاس رکھتے ہو، پین اس کو دیتے کیا بات ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ جیسے سمجھداروں کو دیکھا ہے کہ یہ جب اس طرح سے پین مانگتے ہیں تو ڈھکنا اپنے پاس رکھتے ہیں اور پین اس کو دیتے کہ بھائی تو یہ رکھ، یہ عطر کی بنا. عطر کا بھی ایسا ہی ہے. بعد وہ لیتے عطر کی شیشی، وہ عطر یار عطر بڑا اچھا لگا ہے تو وہ عطر کی شیشی دی، اس نے لگایا، ڈھکنا جیب کے اندر اپنی جیب میں رکھ لیا. اب اس نے کہا تو بڑا عجیب آدمی ہے. تو اب یہ دیکھا ہے کہ دینے والے دیتے تو ڈھکنا اپنے پاس رکھتے ہیں اور شیشی دیتے کہ بھائی تھوڑا سا اچھا. دوسرا اچھا یہ بھی ہے حکیم صاحب کہ عطر کی شیشی دینے میں بھی تھوڑا سا یہ کہ آدمی خود ہی لگا دے، گولی تھوڑی ٹائٹ رکھے ورنہ تو پتہ چلے کہ وہ شیشی پوری ہو گئی اس کی. بغیر اجازت کے گھومتی رہتی ہے. اچھا میں چاہوں گا جو ہوتی ہے نا، ایک یہ بھی ہے نا کہ اگر میں نے کسی سے کوئی چیز لے بھی لی ہے، اب اخلاقاً اور اسلام ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے کہ آپ جب اس کو واپس کر رہے ہیں تو آپ کی اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے نا، تو احسان کا بدلہ تو احسان ہے. نیکی کا تو بدلہ. آپ اس کو جو ہے مثال کے طور پہ آپ نے بائک لی ہے، آپ نے بائک چلا لی، ٹھیک ہے، ضرورتاً دے دی اس نے آپ کو، تھوڑا سا آپ پیٹرول ڈلوا دیں اس میں، ماشاءاللہ اس کا واپسی پہ شکریہ ادا کر دیں کہ آپ نے میری ضرورت پوری کری. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے دعائیں دے دیں کہ اللہ آپ کو برکت دیں اس میں. اچھا میں چاہوں گا اس پر بھی آپ تھوڑی گفتگو اگر آپ سب کی طرف سے مجھے مل جائے. جس طرح میں نے سوال کیا تھا کہ یہ سوال کرنے کی عادت چھڑائی کیسی جائے. اچھا میرے ذہن میں ایک چیز ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ بھی اس پر گفتگو فرمائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت کا اسی موضوع پر ایک پیکج بھی لیں گے کہ اگر انسان خودداری پیدا کرے، اپنی عزت نفس کا خیال کرے کہ مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ خودداری ہو، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ مانگنے کی عادت ختم ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ضرور. خودداری، سیلف رسپیکٹ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. بہت آنر اور ڈگنیٹی اگر کسی کے اندر یہ ہوتی ہے. دیکھیں عزت بنانے میں جو ہے نا سالوں زندگیاں گزر جاتی ہیں ایسے لیکن ایک جھٹکے سے عزت چلی جاتی ہے. عزت نفس جو ہوتی ہے اور خاص طور پہ خودداری، یہ انسان کو ایک بڑا مقام دلاتی ہے، معاشرے کے اندر ایک عزت پیدا ہوتی ہے. یعنی آج کے دور میں جیسے بڑی پیاری حدیث پاک سنائی، مطلب اس پہ دیکھیں کتنے پہلو نکلتے، بظاہر کچھ نہیں ہے سبحان جیسے حاجی امین صاحب نے فرمایا. اور آج تو جو آ رہا ہے اس کے بعد موبائل بھی حضرت، ایسے وہ تو چھوٹی چیز تو دور ہے، جو آپ سے لینے آ رہا ہے میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو بھکاری کیا، وہ کپڑے دھونے والے کیا، مانگنے والے کیا، ہر ایک کے پاس ایک سے ایک موبائل ہے اور وہ باقاعدہ سائیکل بھی ہے، چیزیں بھی ہیں. تو یہ جو حدیث پاک ہے نا، کمال کی حدیث پاک ہے کہ سبحان اللہ کہ ہمیں کتنے سارے اس کے اندر مل رہے ہیں کہ بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن وہی بات ہے اللہ نے حلال میں برکت رکھی. سبحان اللہ. یہ میں عرض کروں گا، چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں جو بڑوں کو بچوں کو سمجھانی. سبحان اللہ. بے شک. یعنی اس دور میں جیسے ابھی جو باتیں جو چل رہی نا، تو چونکہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، تو اب خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ کام یوں کر لینا تو یہ تو شارٹ کٹ ہے، یار یہ یوں ہو جائے گا تو فوراً ہو جائے گا، تو اس میں مانگنے میں حرج نہیں ہے، یہ فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یعنی اگر کسی بھی کوئی ادارہ بھی آج اسکیم کا اعلان کرتا ہے تو سب سے زیادہ بڑا مستحق تو میں ہی بن گیا کہ بھائی میں ہی مستحق ہوں، مجھے ہی مل جائے. لیکن یہی ہے آپ کی بات کہ اگر خودداری ہے تو انسان کہے گا کہ نہیں. اس میں ایک شاہ صاحب ایک بات لی جاتی ہے کہ تھوڑا نا اپنی جس حال میں ہے نا اس حال میں خوش رہنا سیکھے. یعنی مثال ہم جس ایج میں ہیں تو ہم نے تو وداؤٹ موبائل بھی زندگی گزاری، موبائل کا تصور ہی نہیں تھا. ہمارے سامنے ہی وہ فون آئے جو گھماتے تھے اس کو، اس کے بعد ہی کبھی سنتے تھے کہ یار کوئی ہے ایسا جو بغیر تار کے بھی سنا جاتا ہے، جس کو وہ پیجر مشین آئی تھی، یاد ہے بابو؟ اس سے پہلے وہ فون بڑے والے فون آئے، مطلب ایک دور گزرا نا. اچھا پھر وہ پتہ چلا کہ وہ یورپ میں ادھر جو ہے نا وہ ویڈیو نظر آتا ہے، بھائی یہ بھی کبھی آئے گا کبھی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ انتظار کرتے 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 اب خیر ہم بھی ہو گئے تو یہ نظر تو آیا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ نظر تو آئی ہیں، لیکن یہ اب جو ترقی ہو رہی ہے وہ جس طرح سے، تو جو بڑے لوگ ہیں اپنے بچوں کو اس معاملے میں اس چیز کی ضرورت دیں، کیونکہ جو بھی انسان ہے نا، انسان کی وہ خواہشات تو پوری ہوتی نہیں ہے، خواہشات کبھی پوری نہیں ہونی ہے، اور بالآخر اس نے دنیا سے جانا ہے.
اور جو اس بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے نا تو وہ سمجھو اس کو بنگلہ بھی مل جائے تو وہ پھر 2000 گز کا بنگلہ چاہیے تو پھر بھاگ دوڑ کر رہا ہے, گاڑی چاہیے تو بھاگ دوڑ کی, پھر چلا جو آئی تو آئے لیکن یار ایک اور ماڈل آ گیا, پھر بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ ذرا وہ لے لیں. اور بھائی جو ہے اس میں کرنا یار. سبحان وہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک امیر آدمی کی ایک روٹین تھی جاگنگ کرنے کی, تو وہ جاگنگ کرتا تھا دریا کنارے, تو دریا کنارے جاگنگ کرتا ہوا جا رہا تھا تو اب سیٹ ہوتا ہے محبوب بھائی, وہ سب کے لیے سوچتا رہتا ہے. تو دیکھا دریا کنارے کشتی کھڑی تھی اور کشتی پہ ایک فشر مین مچھیرا جو ہے وہ سگریٹ پی رہا تھا اوپر. اب وہ دور سے دیکھ کے سوچ رہا ہے بڑا بیوقوف ہے یار, جب دریا ہے کشتی ہے اور صبح کا ٹھنڈا ٹائم ہے تو جا کے مچھلی کیوں نہیں پکڑتا یہ. اب یہی سوچتا 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 وہ اس کے پاس پہنچ گیا, جا کے کھڑا ہو گیا, آواز لگا, بھائی یہ دریا ہے کشتی ہے صبح کا ٹائم ہے مچھلی کیوں نہیں پکڑتا ہے. تو اس نے کہا سر میں صبح چلا گیا تھا تو مچھلی پکڑ کے لے آیا. تو کہا بیوقوف ہے یار, دوبارہ چلا جا اور پکڑ لے. تو اور پکڑ کے کیا کروں گا. کہا اللہ کے بندے پیسے آئیں گے تو نائلون والے جال لے لینا اچھے والے. تو کہا اچھے والے جال لے کے کیا کروں گا. وہ بھائی گہرے پانی میں جا کے بڑی بڑی مچھلیاں پکڑنا. تو اس نے کہا بڑی مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا. تو بھائی بڑی مچھلیاں پکڑیں گے تو ذرا اپنی جو بوٹ ہے جو کشتی ہے وہ ذرا بڑی آٹومیٹک کشتی بنا لینا, سمندر میں جا کے مچھلیاں پکڑنا. تو کہا سمندر میں جا کے مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا. اللہ کے بندے تیرے پاس جب پیسہ ہوگا تو گھر بنانا, بچے ہوں گے, سکون کے ساتھ زندگی گزارنا. تو اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں. اللہ انجوائے تو کر رہا ہوں. اتنا بکھیڑا کر کے اتنا دنیا گھوم کے مجھے چاہیے سکون, تو پٹھے میں تو سکون آ ہی رہا ہے نا بھائی, نیند تو یہیں بھی آ رہی ہے. جب اتنا گھوم کے مجھے چاہیے سکون تو بھائی اس حال میں خوش ہوں نا. تو آپ یہ دیکھیں, یقین مانیں کہ جو ظاہر بزرگوں نے بھی زندگی گزاری ہے تو ہر ایک نئی بنگلوں تک پہنچتا ہے, لیکن ماشاءاللہ بنگلے والے آپ کی زندگی پہ رش کرتے ہیں. ایسے ہی یار کیا صحت ہے چاچا کی یار, چاچا وہ 10 کلومیٹر چل کے آ رہا ہے, چاچا 5 کلومیٹر چل کے آ رہا ہے, وہ چاچا نے ایک ہاتھ میں 10 کلو اٹھایا, دوسرے ہاتھ میں 15 کلو اٹھایا, دوائی کے سو رہا ہے, بغیر دوائی کے سو رہا ہے, بغیر دوائی کے نہیں بغیر بستر کے سو رہا ہے, یا اے سی میں نیند نہیں آ رہی, چاچا دھوپ میں سو رہا ہے. یہ کیسا ہے یار. ہم خالی روٹی دیکھ کے ڈر رہے گے یار پتہ نہیں ہضم ہوگی نہیں, وہ چاچا پراٹھے کھا رہا ہے. نہیں احتیاط کرنی چاہیے, ہم نہیں کہنا میں چاچا کو پراٹھے کھا. منرل واٹر پی کر بھی بیمار ہو رہے ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو تو تجربات ہوں, خاص طور پر آپ نے ایسے علاقوں کا وزٹ کیا ہوگا. قناعت اور توکل یہ بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ, یہ دو چیزیں اور آگے خاص طور پر خوش رہے باپو, بس جس حال میں. ہماری خوشی اس لیے ختم ہو گئی کہ وہ اور کی تلاش میں نا لوگوں کو خوش دیکھ کر ہماری خوشی ختم ہو گئی. ہمارے کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا, ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے. اس کو کیا ملا, اس کی وجہ سے ہماری خوشی سکھ چین سب چلا گیا. ہماری عزت نفس بھی اسی وجہ سے کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے. آپ 40-50 آپ کماتے رہے. بھائی سکون کب لوگے زندگی. مطلب اس وقت جو ایج ہے, آپ 40, 50, 60, 70 جو بھی ہمارے بوڑھ, آپ کو اس وقت سکون چاہیے. سکون سے بڑھ کے کوئی اور ہے آپ کو مطلب یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو سکون ہوتا ہے, بغیر دوائی کے جو سو رہا ہے, بغیر چیزوں کے. یہاں تو لوگ تکیہ, میں نے دیکھا ہے جہاز میں تکیہ ساتھ لے کے جاتے, مجھے اس تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی. ایسے بھی دیکھیں, بولے جی سوری I can't go to sleep without my pillow, so they have to carry their own pillow in the plane. اب دیکھیں, آپ یاد رکھیں اس دنیا سے جانا ہے, اپنی قبر آخرت, اس کے بعد تو کوئی ایج ہی نہیں ہے نا. چلو جوانی کے بعد چانس مل گیا تو بندہ تھوڑا ڈھیر عمر, اس کے بعد چلو مل گیا تو چلو بڑھاپا, اس کے آگے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو اس وقت تو ہمیں اپنی زندگی کا پچھلے کا جائزہ کہ کیا رہ گیا کہ میں کتنا اپنے رب سے دور ہوں, میں کتنا اپنے اسلام سے دور ہوں. اس وقت یہ فوکس کی ضرورت ہے, نہ کہ یہ کہ وہ میرا فلاں دوست اس علاقے میں چلا گیا, فلاں شہر میں اس نے گھر بنا لیا, فلاں جگہ پہ اس نے یہ کر لیا. یعنی کہ جو فون کی بات کی نا, فون جب تک بندہ تھا نا بڑا اچھا تھا, انسان آزاد تھا. جیسے ہی فون آزاد ہوا ہم قید ہو گئے. اب بوڑھا بھی ہے تو وہ بھی فون پہ لگا ہوا ہے, جوان ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. لیکن جوان کے بعد تو شاید کوئی چانس ہوتا ہے, مل گیا, لیکن بڑھاپے کے بعد تو کچھ چانس. اصل چیز وہی ہے. ایک تو یہ ہے نا جی, آپ لوگوں نے مجھے دوسری ایک جہت دے دی
کہ ایک ہمارا موضوع ہے بوجھ نہ بنے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے، لیکن ایک جہت یہ ہے کہ خود اپنے اوپر بوجھ نہ اپنے بنے، اوپر ہی بوجھ ہے ضرور۔ اپنی طبیعت پر بوجھ نہ کرے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اس سبحان موضوع اللہ۔ کو بھی کبھی لے کر گفتگو کریں گے، آپ لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ابھی ہم چلیں گے ایک پیکیج کی طرف۔ یہ جو پیشہ ور بھکاریوں پر ہماری گفتگو ہوئی کہ یہ جو معاشرے پر بوجھ کس انداز سے بنتے ہیں، جو سوال کرنے والے، اس پر امیر اہل سنت کیا ہماری تربیت فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عموماً ہم جب گاڑی میں بچوں کے ہمراہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک سگنل بند ہوتا ہے یا پھر ٹریفک جیم ہو تو گاڑی ہماری پھنس جائے ٹریفک جیم میں، تو بھکاری گداگر وہ عموماً آتے ہیں شیشہ بجا کر مطالبہ کرتے ہیں خیرات کا، پھر ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ صدقہ ہی دے دیں بچوں کا، آخری آپشن ان کے پاس یہ بچتا، اگر ہم ہیلے بہانے کریں صدقہ خیرات نہ دیں تو ان کا بہانہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کا صدقہ دیتے ہیں، ایموشنل کرتے ہیں ہمیں، تو ہم جیب میں سے کچھ رقم نکال کے اپنے بچوں کے سر سے وار کے اس کے سامنے انہیں دے دیتے ہیں۔ کیا وہ طریقہ درست ہے یا صرف یہی کافی ہے کہ وہ جب ہم سے مطالبہ کرے کہ اپنے ہی بچوں کا صدقہ دیتے ہیں، ہم جیب سے کچھ رقم نکال کے بغیر وارے صدقے کی نیت سے اسے دے دیں؟ یہ تھوڑا ابہام ہے میرا، کیا وہ جو ہم بچوں کے سر سے رقم وار کے اسے دیتے ہیں وہ درست طریقہ ہے یا نہیں؟ اللہ کرم فرمائے، ہمارے قانون میں بھیک مانگنا جرم ہے، جب قانون حرکت میں آتا ہے تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن اب یہ کہ ان کو اٹھائے کون، ہیروئنوں کو اٹھائے کون، یہ تھوڑی کچھ دیں گے، آمدنی کیا ہوگی؟ تو ہمارا لے کے ہے جرم ہی ہے، اور پھر بھی انٹرنیشنل پرابلم ہے، لیکن جہاں قانون پر عمل ہے جن ملکوں پر وہاں کوئی بھیک مانگتا نہیں ہے، وہ ڈر ڈر کے مانگتے ہیں، تجربہ ہے مجھے، ڈر ڈر کے ترکیب سے اشاروں سے، اور مانگیں گے کیا؟ یا کبھی دیکھ بھال کر کے کوئی ہے نہیں پولیس وہاں، تو ایسے موقع پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے مسکین صورت بنا کر۔ تو یہ ہے مطلب یہ ورلڈ وائڈ یہ مافیا ہے، سمجھ لو کہ یہ پروفیشنل ہوتے ہیں، یہ بسوں پہ اور یہ رونی صورت بنا کر اور ایکشن سے نپے تولے جملے، جیسے بچوں کا ہی صدقہ دے دو آخر، یہ بول بچن ان کو آتے ہوتے ہیں، یہ سارے پروفیشنل ہوتے ہیں، اور جب پتا ہے کہ فلاں بھکاری پروفیشنل ہے، پیشہ یہی ہے بھیک مانگنا، تو ایسوں کو دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، کہ اس کے گناہ پر اس کی مدد کرنا ہوا، کہ اس کو نہیں دیں گے ہم تو شاید یہ محنت مزدوری پہ لگ جائے گا، لیکن اگر ہم دے دے کر ان کو پالتے ہیں تو یہ حرام حد حرام ہو جاتے ہیں، کام کے لائق ہی نہیں ہوتے، تو ان کا بھیک مانگنی ہے، موقع ملے تو بعض ایسے ہوتے ہوں گے جو چوری بھی کر لیتے ہوں گے، جیب بھی کاٹ لیتے ہوں گے، وہ تو یہ کہ ایسوں کو نہ بچوں کا صدقہ دینا ہے نہ بڑوں کا صدقہ دینا ہے، کوئی مطلب ہے نا کہ اس کو کچھ بھی نہیں دینا، اس کو راستہ دینا ہے کہ تو یہ راستہ چلا جائے، پیسے ان میں مت ڈالو یار، مسجد کی پیٹی میں ڈالو تو یار کچھ تو اللہ کے گھر میں کام آئیں گے نا، کسی مدرسے کے دینی مدرسے کی پیٹی میں ڈالو، باکس میں کام آئیں گے یار، اللہ کے دین کی خدمت ہوگی، بچے قرآن پڑھیں گے، اس پر خرچ ہوگا، یا کسی واقعی جن کو آپ جانتے ہیں اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو غریب ہوتے ہیں بیچارے، ان کو دو یار، ان بھکاریوں کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کرے قانون حرکت میں آئے، یہ لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض وہی تھی کہ جس طرح امیر علیہ السلام نے بہت زبردست رہنمائی فرمائی ہے، تو یہ تو خیر آپ کی بھی ایک وہ تھے، تو چلو آپ کو پیکیج مل گیا، شاہ صاحب کو بھی، تو یہ تو حقیقت ہے، معاشرے کا بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے، لیکن جو بڑوں کا جو ہمارے یہاں جو وہی عرض کروں گا کردار جو ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے کہ خاص کر اس کو بہت ایزی وے سمجھ لیا ہے ارننگ کا، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خودداری واقعی یہی ہے کہ لے کے ڈھونڈو نا، ملتا نہیں ہے یار، کہ یار یہ کس کو دیں، کون حقدار کون، تو حقدار جو واقعی ہیں نا وہ اتنے مطلب اس معاملے میں خودداری ہے ان کے اندر کہ وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ حکیم صاحب، شاہ صاحب، ہمارے یہاں قربانی کی کھالیں جمع ہوتی ہے نا، اور گوشت بھی بٹتا ہے، میں کئی اسلامیوں کو میں نے دیکھا شاہ صاحب، اچھا اب ہم بھی اسٹال جا رہے ہیں، اب دوپہر ہو گئی، ہمیں بھی بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے، اچھا کچھ رکے ہی نہیں گئے، میں نے کہا یار ہم تو بھوکے ہیں، یا اس سے تو پوچھو جو کھالے جمع کر رہے ہیں، میں کہا بھائی کچھ کھایا کہ نہیں، میں کہا 1 بج گیا، یہ بھائی ہم تو اسے کھالے جمع کیے جا رہے ہیں، پانی پہ گزارا کر رہے ہیں، پھر مطلب ایک تحریک چلائی
کہ اسٹالس پر اس طرح کا جو کھالے جمع کر رہے ہیں، بھائی ان سے تو پوچھو. اچھا جو لا کے گوشت اپنے پورے حلقوں میں تقسیم کر رہا ہے، پتہ چلا 3 دن گزر گئے، اس کے گھر میں بھی ایک بوٹی نہیں آئی. لیکن وہ جوان کا بچہ محبوب بھائی وہ مانگ نہیں رہا ہے ہم سے. اور یہی اسلام چاہتا ہے. اسلام یہی چاہتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا انسان کہ یہ اس پر بھروسہ رب کی طرف ہوگا، اور میرے حق میں جو بہتر ہے رب تعالیٰ نے مجھے جو عطا فرمایا نا میرے حق میں بہتر ہے. اب اگر میں دیکھتا ہوں میرے پاس سائیکل ہے، یہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، یہ یار کیوں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، تو بھائی یہ سوچ رہا ہوگا کہ کار پہ جا رہا ہے. یہ کار والا وہ سی سی او میں جا رہا ہے، تو وہ سی سی والا کہہ رہا ہے اس کے بعد اپنا پرسنل جہاز ہے، تو بھائی یہ راکٹ میں گھوم رہا ہے. تو یہ تو اگر کہیں پورا ہی نہیں ہوگا نا، تو لہذا اس بات کی تو بہت اشد ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس معاملے میں کہ بیٹا ہر ایک کے گھر میں اے سی نہیں لگا ہوا، ہر ایک کار میں نہیں گھومتا ہے، ہر ایک کے پاس اتنی ہر چیز کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے ذات کا حصے کی کوشش کریں، جو ہمارے نصیب میں ہوگا اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا. خودداری آ جائے نا بس تو اس میں ہی ہمارا یقین کریں کہ نفع ہی نفع ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ کسی سے کچھ نہ مانگیں گے. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے، اگر گھوڑے کا چابک گھوڑا اگر گر جاتا تو کسی سے مانگتے نہیں، گھوڑے سے اترتے اور خود اس کو اٹھاتے. اللہ اللہ. تو یہ اگر ہمارے اندر خودداری آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہیں. جیسے کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اپنے رسالے میں کہ نیک اعمال رسالہ جو ہے 25 نمبر اس کا پوائنٹ ہے کہ آج آپ نے دوسروں سے مانگ کر چیزیں مثلاً چادر، فون، گاڑی وغیرہ استعمال تو نہیں کی. دوسروں سے سوال کی عادت نکال دیجئے، ضرورت کی چیز نشانی لگا کر اپنے پاس محفوظ رکھیں. اگر آپ اپنی عادت کو خود سمجھیں کہ میرے اندر یہ عادت ہے تو اسے تو میں خود نکالوں گا. اگر میں خود نہیں نکالوں گا تو کچھ ظاہر سی بات ہے کہ میری عادت پختہ ہو جائے گی. اور میرے اندر خودداری، ہم بولتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یار خوددار ہونا چاہیے، یار میں بہت خوددار ہوں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہمیں وہ خودداری نظر نہیں آتی. اگر ہمارے عمل میں وہ خودداری آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہمارا بہت اچھا ہو جائے اس گا. میں خود بھی زندگی آسان ہو سکتی ہے حکیم صاحب، اور دوسروں پر بھی انسان بوجھ نہیں بنتا. اسی طرح قناعت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے اس پر راضی رہنا سیکھیں، توکل کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. وہ رب بڑا کریم ہے اپنے بندوں پر، بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے. انشاءاللہ اس پر مزید بھی ہماری گفتگو ہوتی رہے اس گی. میں ایک چیز کا ذرا ایڈ کرنا چاہیے کہ اب ظاہر ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ چابک گر گیا تو خود اٹھا لیں. اب اگر کوئی نوجوان دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے اسلام تو یہ سکھاتا ہے، خود اور اٹھا. دادا جان کو ہم کھانا بھی پیش کر رہے ہیں تو پانی بھی یہ پی رہے ہیں. تو بھائی دیکھیں یہ ایک خدمت کا ایک کانسیپٹ الگ ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھیں دادا کے لیے تو یہی ہوگا کہ دادا کو جب تک ہمت ہے وہ خود ہی کریں، لیکن پوتوں کو اور گھر والوں کو اس بات کو سعادت سمجھنا ہے کہ ہمارے جو گھر میں بوڑھے ہیں ان کی خدمت کرنا یہ ہمارے لیے ان بڑی سعادت ہے. یعنی یہ وہ تربیت ہے جو ہمیں اولاد کو بھی دینی ہے. یہ تربیت یہی کرنی ہے. وہ فرمایا نا کہ اگر اپنا بڑھاپا اچھا چاہتے ہو تو بوڑھوں کی خدمت کرو. کیا بات ہے. اور یہ دونوں پہلو ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں ان کے لیے تو وہ ان کو کرنے دیں، کچھ چیزیں آپ کے لیے ہیں تو وہ آپ اپنے اوپر دیکھیں. یعنی بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کی خدمت کرے، بیٹے کی ذمہ داری اپنے بڑوں کا ادب کرے، احترام کرے، اور بڑوں کے کیا کام ہے وہ بڑوں کے لیے چھوڑ دیں. دادا نے خیال کیا تھا تو والد صاحب اس قابل ہوئے کہ آپ کی تربیت کر سکیں، آپ کو اس قابل کر سکیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ چین ہے پوری. بالکل. آج جو آپ کھڑے ہیں 5 فٹ 6 فٹ کا ہے یہ آپ کے والدین ہیں، لیکن وہ ان کے بھی والدین ہیں. انہوں نے اس قابل آپ کے والد کو بنایا کہ آپ کے والد نے آپ کو اس قابل بنایا. دادا کی خدمت اگر کی جائے گی، دادا کا احترام کیا جائے گا، والد صاحب بھی خوش ہوں گے، والد صاحب کے دل کی بھی اس سے دعائیں ملیں گی. اور ہمارا انشاءاللہ ایک سیگمنٹ وہ ہے اس کی طرف بھی بڑھنا ہے. وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے، 2 بلکہ سیگمنٹ ہیں، ان کو ہم نے لینا ہے. ایک ہے ناموں کی دنیا. آئیے اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور اس پروگرام میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ناموں کی دنیا۔ آئیے اس پروگرام میں ہم کال اور واٹس ایپ اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ جی مجھے اویس اور اویس دونوں ناموں کے معنی پوچھنے، اور اویس نام رکھنا چاہیے یا اویس رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں، اس کا درست تلفظ جو ہے وہ اویس ہے۔ اصل میں عربی لفظ ہے اوس۔ اوس کا معنی ہے بھیڑیا، اور اویس اس کی تصغیر ہے، یعنی چھوٹا بھیڑیا۔ اہل عرب میں یہ نام رکھا جاتا تھا، اس میں ایک بہادری کا ایک پایا جاتا ہے معنی، تو یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو نام ہے اویس، یہ ایک تابعی جو بزرگ ہیں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کی تعریف بھی فرمائی، بلکہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو آپ نے بھیجا تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اب جو نام آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زبان پر آیا ہو تو وہ نام یقیناً پیارا ہی ہے۔ اگر اس نام میں کوئی خرابی ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام نام کو تبدیل فرما دیتے۔ اویس کا ایک اور معنی وہ ہے عطیہ، تحفہ، گفٹ۔ تو اور یہ دونوں جو معنی میں نے بیان کیے، یہ عربی لغت ہیں، ایک لسان العرب ایک عربی لغت ہے، اس میں یہ معنی بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے اس نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک اصول آپ کو بیان کر دوں، دیکھیں کوئی بھی نام جو ہے نا، اگر وہ نام کسی نبی کا ہو، صحابی کا ہو، اللہ کے نیک بندے جو ہیں بزرگان دین، ان کا نام ہے، تو اس نام کو برکت کے لیے رکھ لیا جائے، انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی۔ مزید جی میرا نام زین فاروق ہے، اور مجھے اس کا معنی بتا دیجیے۔ زین کا معنی تو زینت، خوبصورتی، اور فاروق کا معنی فرق کرنے والا، تو زین فاروق بالکل اچھا نام ہے اور بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ میں دلارحیم یار سے بات کر رہا ہوں۔ یوسف نام کا مطلب بتائیں۔ یوسف اللہ پاک کے نبی کا نام ہے، اور قرآنی سورت کا بھی نام ہے۔ یوسف کا معنی بہت خوبصورت، تو یہ نام بھی بہت پیارا ہے۔ اچھا، میسیج بھی ہیں تو میں میسیجز کو بھی تھوڑا اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ ابیہا نام کا کیا معنی ہے، پلیز بتا دیجئے، لیا شہر سے۔ تو ابیہا کا مطلب ہے سمجھدار عورت۔ اچھا، ایک ہے ابھی ہا سے یہ نام درست نہیں ہے، ابھی ہا جو ہے نا، ہا سے ابھی ہا یہ نام ٹھیک ہے، ابھی ہا فاطمہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک میسیج یہ آیا ہے، آئزہ نام کیسا ہے، یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں، پلیز بتا دیجئے۔ دیکھیے، جو آئزہ نام ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ آئزہ کا معنی ہے محتاج عورت، تو یہ نام نہ رکھا جائے، اس کی بجائے کوئی اچھا نسبت والا نام رکھا جائے تاکہ آپ کو برکتیں ملیں۔ ایک ہے بنت رشید تاریہ قبولہ شہر سے میسیج ہے کہ انعم نام کا کیا مطلب ہے، یہ نام رکھنا کیسا ہے۔ انعم اچھا ہے، انعم کا معنی بہت اچھا، ٹھیک ہے، تو بہت اچھا، تو اس نام میں بھی حرج نہیں۔ مزید کال دیجیے۔ جی میرا نام عرفان علی ہے، میں تحصیل چھاکوٹ ضلع للکانہ صاحب سے بلندیاں ہوں، کہ میرا نام عرفان علی ہے، تو میرے نام کے کیا معنی ہیں؟ اچھا جی، عرفان صاحب اصل اس کا ہے عرفان، آئی کے نیچے زیر ہے۔ عرفان کا معنی ہوتا ہے پہچان، تو عرفان علی نام بہت پیارا ہے، اچھا نام ہے۔ مزید جی محمد عارف بات کر رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ میرے بیٹے کا نام سرمد علی ہے، اس کا معنی بتا دیں۔ سرمد علی کا مطلب ہے، ایک اس کا معنی تو ہمیشہ رہنے والا بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی ہے قائم رہنے والا، اور قرآن پاک میں بھی سرمدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ نام بھی بالکل رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ آیا ہے کہ میرا نام عبد الواسع رضا ہے، آپ مجھے بتا دو۔ عبد الواسع کا مطلب واسع کا بندہ، واسع اللہ پاک کا نام ہے۔ اور ایک میسیج ہے کہ نعیمہ اور بے نظیر ناموں کا مطلب بتا دیں، کیا اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے؟ نہیں جناب، بالکل یہ رکھے جا سکتے ہیں۔ نعیمہ کا معنی نعمت پانے والی، اور بے نظیر ان کے بے مثال، تو یہ نام بھی اچھے ہیں۔ آج کے جو آخر میں ہم بتاتے ہیں آپ کو، آج کے 10 نام جو الف سے شروع ہونے والے بچیوں کے نام ہیں، تو یہ نام اس لیے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اچھے خوبصورت نام ہیں، آپ اسکرین پر بھی ان کو دیکھ سکیں گے، تو اپنے بچوں کے نام جیسے رکھنا چاہیں تو ان ناموں پر بھی نام رکھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نام وہ ہے اسیلہ۔
اسیلا کا معنی ہے شرف اور بزرگی والی، بڑا اچھا نام ہے، برکت والا نام ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک نام ہے اروا، یہ صحابیات کے نام ہیں جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اروا کا معنی ہے حسین و جمیل، خوبصورت۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ پھوپھی کا نام ہے اروا، تو بہت پیارا نام ہے، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا نام وہ ہے اسما۔ اسما کا مطلب ہے نشانی، علامت، ٹھیک ہے، تو یہ نام بھی پیارا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی صحابیاں بھی ہیں، اور حضرت اسما جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن بھی ہیں، تو بڑا پیارا نام ہے۔ اور ایک نام ہے اقصا۔ اقصا کا مطلب ہے بہت دور، مسجد اقصا مشہور مسجد ہے، قرآنی نام بھی ہے، تو یہ نام بھی بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا معنی ویسے بہت دور، لیکن چونکہ نسبت والا نام ہے تو نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک نام ہے امیہ۔ امیہ کا معنی ہے چھوٹی کنیز، تو یہ بھی صحابیہ کا نام ہے، نسبت والا، برکت والا نام ہے، تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک نام ہے انیسا۔ انیسا کا معنی رہنمائی کرنے والی، مہربانی کرنے والی، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک نام ہے امامہ۔ امامہ کا معنی ہے ارادہ کرنے والی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی نواسی کا نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، یونیک نام بھی ہے، تو بچیوں کا یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک نام ہے ام ایمن۔ ام ایمن کا مطلب برکت اور قوت والی، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور ان کا اصل نام تو برکت ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے جو والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی ایک کنیز تھی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی پرورش بھی کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی رضائی والدہ بھی یہ ہیں، تو بڑا پیارا نام ہے۔ اور ایک نام ہے ارم۔ ارم ایک قول کے مطابق یہ جنت کا نام ہے، مختصر سا نام ہے، پیارا نام ہے، تو اچھا نام ہے، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور 10واں نام وہ ہے آمینہ۔ آمینہ کا مطلب ہے مطمئن اور بے خوف، اطمینان رکھنے والی۔ آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا یہ پیارا اور برکت والا نام ہے۔ تو یہ جو میں نے 10 نام آپ کو بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی ناموں کے معنی بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں میں سے کوئی نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ نعت کے چند اشعار ہمارے جو بزرگ نعت خواں اسلامی بھائی ہیں ان سے چند اشعار سنیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کو مزید بھی ہم آگے لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاری پر، سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاری پر، سبز گنبد دیکھ کر، پھر نہ کیوں جھومے سناگر، سبز گنبد دیکھ کر، پھر نہ کیوں جھومے سناگر، سبز گنبد دیکھ کر، مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا سر اعلیٰ،
دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرسبز گنبد دیکھ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا موضوع وہ ہے بوجھ نہ بنے، اور ضمناً بہت ساری، چونکہ آپ بزرگ ہیں، آپ کے تجربات ہیں، بہت سارے موضوعات، بہت ساری چیزوں پر بھی ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ محبوب بھائی، میں چاہوں گا ایک اور تھوڑا سا ہٹ کر موضوع ہی ہے لیکن ایک پیٹرن ہٹ کر ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے، وہ ہم نے معاشرے کی عکاسی کی، معاشرے کی کچھ تلخ جو حقائق ہیں ان کو ہم نے بیان کیا۔ لیکن دیکھیں، ایک تو ہے شوہر کی ذمہ داری بیوی پر، بیوی کی ذمہ داری شوہر پر، یہ ایک معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور اسلام اور شریعت نے بھی یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ لیکن اگر یہ ذمہ داری دوسرے پر بوجھ بن جائے، دونوں پر میں چاہوں گا گفتگو کیجیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بوجھ سمجھنا شروع کر دے، جیسے شوہر ذمہ داری کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اتنا شوہر پر کو پریشرائز کیا جائے خواہشات اور چیزوں کے حوالے سے، وہ اسے بوجھ محسوس ہونے لگے۔ اسی طرح الٹ لے لیں تو شوہر بیوی کو، ایک تو جو اس کی ذمہ داری ہے، بیوی اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے، اور دوسرا یہ کہ شوہر بلا وجہ کی تو میں کرتا رہے، اس کے اخلاقیات ایسے ہوں کہ بیوی اس کو بوجھ سمجھنے لگے۔ اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، وہ ایک کہتے ہیں نا باغ و بہار کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ اس میں یہ کہوں گا کہ شوہر جو ہے وہ ایک باغ کی مانند ہوتا ہے، اور بیوی اس کی زندگی میں بہار بن کر آتی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ مگر اگر بہار ہے مگر باغ موجود نہیں ہے تو وہ بہار کہتے ہیں نا کس کام کی، بہار نظر نہیں آئے گی، بہار نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح باغ تو ہے، اس میں بہار نہیں آئی تو پھر وہ کہتے ہیں نا کیسا اجڑا ہوا باغ، اجڑا ہوا باغ۔ مگر جب بہار آ جاتی ہے تو اس باغ کو، اس میں پودے ہیں، سرسبز ہے، شاداب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے باغ کی اپنی اہمیت ہے، بہار کی اپنی اہمیت۔ تو یہاں اگر ہم میاں بیوی کو باغ و بہار کہیں تو یہ رشتہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ نیا باغ بعض دفعہ اجڑ بھی جاتا ہے، ٹھیک، اگر اس کی دیکھ بھال نہیں ہو، اس کا کیئر نہیں کیا جائے۔ اور بعض ایسے باغ ہیں، اور یہ لوگ یورپ امریکہ سے آئے ہوئے، تو کئی ایسے باغ ہیں کہ جو ہم دیکھنے لوگ جاتے ہیں کہ یہ اتنے قدیم باغ ہیں یا یہ اتنے قدیم اس علاقے میں درخت ہیں۔ تو یہ میاں بیوی جو ہے نا، یہ ان کا جو، یہ جب میاں بیوی کے رشتے میں انسان آتا ہے نا، یہ ایک بالکل نیا رشتہ ہوتا ہے، ایک نیا تعلق ہوتا ہے جو اس سے پہلے ان دونوں کی زندگی میں ماں کا رشتہ بیٹے کے ساتھ ہے، بہن کا رشتہ بھائی کے ساتھ ہے، مگر یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک نئے تعلق کی بنیاد ہوتا ہے، ایک نئے خاندان، ایک نیا خاندان۔ کل کے بزرگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ شادی جو ہے وہ دو خاندانوں کا بھی ملاپ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک خاندان کو ریپرزینٹ بیوی کر رہی ہوتی ہے، ایک خاندان کو شوہر ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا امپیکٹ پورے خاندان پر جاتا ہے۔ اگر یہ زندگی خوشگوار رکھنی ہے تو کہتے ہیں کہ نئی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، شروع کے جو دن ہوتے ہیں تو وہ انسان ایک دوسرے کو سمجھتا ہے، تو اس میں اگر فوراً جیسے آپ نے کہا کہ بیوی نے تقاضے شروع کر دیے تو شوہر کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو کامیاب کرنا۔ ایک تو محبتاً تقاضے، بالکل، محبت کے تقاضے اپنی جگہ ہیں، مگر فی زمانہ ہم جس مادی دور میں رہ رہے ہیں یا آج کا جو دور ہے اس میں پیمانے بدل رہے ہیں محبت کے۔ یعنی یہ جیسے رکن شورا نے بھی کہا نا کہ اگر تربیت کی کمی ہے، اولاد کی تربیت جو ہمیں ابھی سے کرنی ہے، جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کی، ہم سنتے تھے کہ امی کہتی تھی کہ بیٹا بہنوں کے لیے کہ کبھی تم نے واپس نہیں آنا، اپنی سسرال کی کوئی شکایت یہاں میکے میں آ کے نہیں کرنا۔ پہلے ماں باپ تربیت اس طرح کرتے تھے، تو پہلے کی تربیت ایسی ہوتی تھی، اور اب کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے نا کیا مسئلہ ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ یا ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو، تو یہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے۔ یہ خیر خواہی تو نہیں ہو رہی بچی کے ساتھ بھی، صرف یہی اس چیز کو لے کر کرتے رہنا، دونوں پہلو بالکل۔ تو ہمیں دونوں پہلوؤں کو جو ہے نا مد نظر رکھنا ہے۔ پھر یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ جو قوت برداشت ہے نا وہ فی زمانہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اگر اپنے بزرگوں میں دیکھیں یا ان کی ہم جب باتیں سنتے ہیں تو یہی بتا کہ صبر، شکر، قناعت جو دستیاب ہے اسی میں رہ کر جو ہے وہ گزارا کرنا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنا بچپن یاد ہے کہ والدہ کہتی ہیں کہ ابو جو رقم ہمیں دے دیتے تھے چاہے وہ ایک دن کے لیے ہو، عموماً پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک دن کے لیے کوئی رقم دے دی گئی تو امی بتاتی ہیں کہ جو رقم ایک دن کے لیے دی جاتی تھی تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ دن بھی گزر جائے اور اس میں سے کچھ بچ بھی جائے جو اگلے دن کام آئے۔ اور اب یہ حال ہے کہ آپ جتنا دے دو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کم ہے، وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو یہ آ گیا۔ ایک بات ہے وہی، کبھی کبھی
اگر گھر والوں کو جو ہم دیتے ہیں نا اور وہ جتنا سروائیو کر لیتے ہیں، کبھی اگر کہہ رہے ہیں یار آج ان کو نہیں تو ہم کریں گے، میں تو میرا تجربہ بڑا تلخ ہوتا ہے کسی کے یقین ساتھ مانے، آپ مارکیٹ میں نے کہا بھائی یہ تو جو ان کا کرنا ہے نا یہ یہی کر سکتے، بھائی اپنے بس کا نہیں ہے بھائی۔ یہ اصل میں کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ چیزیں، یعنی اگر مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ اس نے کما کے لانا ہے، نان نفقہ پرووائڈ کرنا ہے، تو یہ حسن بیوی کے اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہم کمپنی کی مینجمنٹ تو کر لیں گے مگر شاید ہمیں اگر 1-2 دن کے لیے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے 1 مہینے کے لیے دے دیا جائے تو نہیں بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں آپ کا ہی کمال ہے۔ ہم جب دعوت اسلامی میں تو ماشاءاللہ ہر چیز کی تربیت ہوتی ہے نا، اب وہ جیسے ہوتے ہیں گھر میں ہوتے تو نخرے ہوتے ہیں، یہ گول روٹی گول کیوں نہیں بن رہی ہے تو فلانا، اب قافلے میں گئے 1 ماہ کے لیے تو چل کر گول کیسے ہوتی ہے تو پتہ چلے گا کہ پیڑا کیسا بنتا ہے، گول کیسے بنتی ہے، اچھا استری میں کریز یوں ہونی چاہیے، یہ سلوٹ کیوں آ گئی ہے، یہ ڈبل کریز کیوں بنی ہے، چل بھائی ذرا آج خود کرو استری پتہ چلے کیسے ہو، یار کپڑے کا میل ہی نہیں اتر رہا ہے تو ذرا رگڑو پتہ چلے کیسا لگتا ہے۔ سفر مدینہ میں ایک بزرگ اسلام بھائی جو ہے ساتھی تھے، تو وہ پہلی مرتبہ جو ہے نا مطلب پہلے بھی آئے ہوں گے تو کہنے لگے یار محبوب اب بڑھاپے میں جو ہے نا بغیر زوجہ کے آنا، ان کی اہمیت کا احساس یہاں آ کر اور بڑھ جاتا ہے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جن کی طرف بظاہر ہمیں پہلے توجہ نہیں رہتی تھی، جیسے آئی صاحب نے کہا یار کپڑے استری کرنے ہیں، کپڑے دھونے بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر کھانے کا خیال کرنا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں جس کی طرف پہلے ہماری توجہ نہیں ہوتی تھی وہ وقت پہ حاضر ہو جاتی تھی، وہ سفر ہو یا گھر میں تو ہوتا ہی ہے، یعنی تو بوجھ سفر نہ میں اس بنے۔ کی اہمیت بڑھ جاتی ہم ہے۔ کہتے ہیں اہمیت، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں، ہاں اہمیت کو سمجھیں اور اس کو اس کا مقام دیں، اور اس ذمہ داریاں جو آپ پر شریعت نے رکھی ہیں تو ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بالکل۔ دیکھیں اب کسی بھی چیز کو جب بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے نا، یار یہ کیا ہو گیا، اب کبھی کال آ گئی بھی آتے ہوئے یہ لے آئیے گا، مثال کے طور پر سبزی لے آئیے گا، یا کچھ اور آپ کے کال آ گئی، اور گھر میں کہا کہ خاتون خانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج باہر سے لے آئیے گا، یار پہلے تھکا ہوا ہوں، اب گھر میں آئے، گھر میں آ کر دیکھا گھر میں واقعتاً مثال طور پر کچھ پرابلم ہے، تو اب یہ کہ آپ تھوڑا سا اگر اہمیت کو سمجھ کر کچھ کام کر لیتے ہیں گھر والوں کے ساتھ تو کیا ہوگا، خوش اخلاقی کا مظاہرہ بھی ہوگا، ایک ثواب بھی ہوگا، اچھی نیت سے آپ کرتے ہیں۔ تو ذمہ داریوں کو جب بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے تو پھر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، زندگی ساتھ گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ میاں بیوی کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے محبت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ بچے عموماً جوان ہو کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اب دونوں وہ اسی پہلے والے اس جگہ پر چلے جاتے ہیں جب ان کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ باغ و بہار کی مثال کمال کی دی ہے نا کیا اسی بات لیے۔ ہاں۔ کیا بات، تو امین بھائی کے پاس تو ماشاءاللہ بڑے واقعات ہوتے ہیں، بڑے دلچسپ ہوتے نہیں ہیں۔ میں آخر میں ایک دوں گا آپ کو سمرائز کرنا ہے مجھے آپ لوگوں اس کو کرنا، لیکن میں میں چاہوں گا یہاں پہ ایک چیز عرض کر دوں، یہاں یہ جو بھی بات ہو رہی تھی امین بھائی کی بھی، وہ اس وقت رکن شورا کی بات کہ احساس بڑا ضروری ہے، جی۔ جو انہوں نے کھالوں والی بات کی، اس کی بات کی، ادھر احساس پیدا ہونا نا یہ بہت کمال کی چیز ہے، واہ، یعنی ایک تو بندہ خوددار ہے وہ نہیں کہہ رہا، لیکن سامنے والے کو احساس ہوگا تبھی معاشرہ اس اچھا کو تو ہوگا۔ احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات کے جج بن جاتے ہیں اور اپنی بات کے بڑے زبردست وکیل ہوتے ہیں۔ وکیل ہوتے ہیں۔ ہم جی بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ پہلے زمانے میں، اب پہلے زمانہ ہو یا یہ ابھی کا زمانہ ہو، اصل میں جو تربیت ہوتی ہے نا وہ معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر ہر جاتی ہے۔ زمانے تو جو بزرگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، بوڑھا انہوں نے آپ کے جو اس دور میں جو کمال کی چیزیں تھیں نا وہ اپنی نسلوں میں شفٹ کرنے کی کوشش کریں، سبحان اللہ۔ جس کا آج بڑا ڈرا بیک ہے، کہتا ہے جی وہ بڑے ترقی کر رہے ہیں لیکن ہم اسلام سے جڑے ہیں، جی جی۔ ہماری ترقی اسلام کے ساتھ ہی ہے۔ آج فون آ گیا، پرابلم یہ ہوا گھر سے نکلا نہیں تو پہلے اسٹیٹس پہ آ گیا، پورے خاندان کو پتہ چل گیا پرابلم ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا، پہلے یہ ہوتا تھا چتکلیش ہر گھر میں ہوتی ہے، اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا وہ گھر سے نکلا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تھوڑا 1-2 گھنٹے کا غصہ ٹھنڈا ہوا، چلو جی اس کی پسند کی چیز بنا دیتی ہوں، اچھا وہ بھی گیا، اس کا بھی ٹھنڈا ہوا ہے، اتنا کام کرتی ہے، گھر پہ آئے چلو جی کوئی آئس کریم لے کے آ گیا، کچھ لے کر، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، بند کمرے میں بند گھر میں دروازے میں کوئی بات ہوئی، نہ کسی پڑوسی کو پتا، نہ خاندان کو پتا، جو آپ کہتے ہیں نا میکے کی بات اور سسرال کی بات، واپس آ کے ختم ہو جاتی تھی، لے گئے کوئی چائے پلا دی، آئس کریم کھلا دی، ختم ہو گیا۔ آج تو گھر سے نہیں نکلے تو اسٹیٹس پہ پورے خاندان کو کوئی پتہ ہے۔ احساس نہیں ہے، احساس کی قوت برداشت بھی ختم ہو گئی، صبر نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر راضی رہنے کا جب ذہن نہیں ہوتا نا تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو آپ کے گھر کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معاشرے پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے
صحت ہے زندگی، اس پر ہم چلیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر مزید جو کال ہیں یا جو بات آپ کرنا چاہیں گے تو اس کو ہم لیتے ہیں۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ صحت ہے زندگی جو ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں ہمارے ساتھ حکیم غزالی اتاری صاحب موجود ہوتے ہیں۔ تو حکیم صاحب سے ہم جو آپ کے میسیج ہوتے ہیں، واٹس اپ ہوتے ہیں، جو آپ صحت کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہیں تو اس کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی بتائیے کون سے کالر آج ہمارے ساتھ؟ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میری رہائش حاجی مرید گوٹ کراچی میں ہے۔ اللہ امیر سنت کو شاد و آباد رکھے، جنہوں نے ہم بوڑھوں کو یاد رکھا اور ہماری دل جوئی کے لیے ہم بزرگوں کے لیے مدنی چینل دیا۔ بزرگوں کے مدنی چینل میں میرا حکیم صاحب سے سوال ہے، مجھے جوڑوں میں درد رہتا ہے، رکوع اور سجود میں بھی مشکل ہوتی ہے، برائے مہربانی اس کے لیے کوئی آسان سا حل اور علاج مجھے بتا دیں۔ جی حکیم صاحب۔ جی اس کا بہت آسان سا حل یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنی عمر کے حساب سے وزن اٹھانا، محنت کرنا یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو اپنی عمر کے حساب سے کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ زیتون کا تیل ہے وہ اپنے مالش کریں، گھٹنوں کے اندر بھی اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی۔ ایک تو یہ ہے، اگر شوگر آپ کو ہے تو زیتون کا تیل آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ کرے گا، اور اگر شوگر نہیں ہے تو آپ ارنڈی کا تیل لے لیں، جسے کسٹر آئل بھی کہتے ہیں، وہ لیں اور اس کی مالش کریں جہاں آپ کے درد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا ریڑھ کی ہڈی پہ مالش کریں کہ ریڑھ کی ہڈی پر مالش کرنے سے انشاءاللہ آپ کے جوڑوں میں جو خود بخود دوسری جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ غذائیں کھائیں جو تھوڑی سی طاقت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی اگر گنجائش ہے تو تھوڑا سا بکرے کا گوشت استعمال کریں، اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو موسم کے حساب سے آپ کچھ پھل کھائیں، اور اسی طریقے سے ڈرائی فروٹ لے لیں، جس میں خاص طور پہ اخروٹ ہے، اخروٹ کی گری 2-1 گری لے لیں روزانہ، انشاءاللہ اس سے آپ کے جوڑوں میں مضبوطی آئے گی۔ حکیم صاحب ایک واٹس اپ بھی ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ میرا سوال حکیم صاحب سے یہ ہے کہ میری عمر 31 سال ہے اور وزن بہت زیادہ ہے، 84 کلو وزن ہے، کہ میرے جسم میں چربی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کوئی حل بتا دیں، اس وجہ سے ٹانگوں اور ہاتھوں میں بہت شدید درد رہتا ہے، پلیز ضرور بتا دیجئے اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ اس کا دیکھیے پہلا تو یہ ہے کہ وزن بڑھ کیوں رہا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کر لیں اور تھوڑی سی توجہ دے لیں۔ عموماً وزن بڑھتا ہے ہمارا، ہم نے بغیر بھوک کے کھانا کھایا، لوگ بیٹھ گئے، ہمیں بھوک نہیں، ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے ساتھ میں۔ دوسرا یہ کہ کھانا کھا کے ہم رات کو عموماً جلدی سو جاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا وقفہ بڑھا دیجیے آپ، کھانا کھانے یا پانی پینے کے بعد کم و بیش 2.5-3 گھنٹے کا وقفہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور اس دوران تھوڑی سی واک کر لیں آپ، تاکہ آپ کو ہضم میں آسانی ہو جائے۔ اب آپ کا اگر وزن بڑھ گیا ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ تھوڑی سی واک کریں، اور غذا کے طور پہ آپ جتنی بادی چیزیں ہمارے یہاں کہلائی جاتی ہیں، جیسے چاول ہے، گوبھی ہے، آلو ہے، ان چیزوں سے آپ اپنے ہاتھ کو روک لیجئے۔ اور دوا کے طور پہ آپ وہ لے لیجئے، تھوڑا سا یہ سنگدانہ ہوتا ہے، اس کو آپ روزانہ استعمال کریں صبح شام۔ اسی طریقے سے آپ روزانہ جو ہے آپ ارنٹ کا بیج ہوتا ہے، ٹھیک، جس کا ہم کسٹر آئل وغیرہ بھی بناتے ہیں، اس کو آپ روزانہ صبح شام 2 بیج استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر بہتری آئے۔ اللہ پاک صحت دے، عافیت عطا فرمائے۔ حکیم صاحب ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ میرے دماغ سے کیرا گرتا ہے جو گلے میں آتا ہے، نوز بند ہو جاتا ہے، گلا مسلسل خراب رہتا ہے، کافی علاج کروایا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوا، نیند نہیں آتی، دماغ چلتا رہتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں، کچھ احتیاطیں، کچھ علاج۔ دیکھیے سب سے پہلے تو کہ آپ ٹھنڈا پانی ہے، مشروبات ہے، کولڈ ڈرنک ہے، ان سے تھوڑا سا اجتناب کریں۔ دوسرا اس کے ساتھ آپ خمیرہ گاؤ زبان سادہ لے لیں، صبح شام آدھا چمچہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سے بہتری آئے گی۔ جی کال مزید دیجیے گا۔ میرا نام محمد منصور ہے، عمر تقریباً 60 سال ہے، ملیر کا رہائشی ہوں۔
बुजुर्ग के मदनी चैनल में हकीम साहब मेरी इस बीमारी का इलाज बता दें कि मैं खाना खाता हूँ तो थोड़ी देर बाद हाजत हो जाती है और खाने को तबीयत नहीं करती। अल्लाह ताला मदनी चैनल को आबाद रखे, आमीन। जी हकीम साहब। देखिए, इसमें आप ये सबसे पहले काम करें कि अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आप ज़बरदस्ती खाना ना खाएं, थोड़ा सा वक्फा बढ़ा दें, इंशाअल्लाह ताला पेट को थोड़ा सा आराम मिलेगा और अपना वर्क जो है वो अच्छा कर सकेगा। आप थोड़ा सा सादा पुदीना होता है ताज़ा, वो ले लीजिए और उसके साथ थोड़ी सी सौंफ, 1 चमचा सौंफ ले लीजिए और एक छोटी इलायची ले लीजिए। इसका जोशांदा बना लें आप 2 कप पानी में। जब उसको आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो जब आधा कप पानी रह जाए तो उसको उतार लें और उसको छान कर सुबह पी लीजिए। इसी तरह आप शाम में पी लीजिए। और इसके अलावा आप थोड़ी सी चटनी बना लें, अपने घर में रख लें उसको। बड़ी हरी मिर्च ले लें, इमली ले लें, सफ़ेद ज़ीरा ले लें और इसके साथ साथ जो है जब आप इसको चटनी बनाएंगे इसको बनाकर आप घर में रख लीजिए। खाने के साथ आधा चमचा 1 चमचा इस्तेमाल कर लें, कोई जायका भी रहेगी और इंशाल्लाह पेट भी आपका अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आखिरी कॉल दीजिए। मैं मोहम्मद ज़फ़र अत्तारी कराची के इलाके टिम्बर मार्केट पुराना हाजी कैंप से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें अमीर सुन्नत की ग़ुलामी अता फरमाई। तो मेरा मसला ये है कि मेरी तबीयत में जो है वो दायमी नज़ला है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं कोई ठंडी चीज़ खा लूँ या एसी वगैरह में बैठ जाऊँ या फिर इसी तरह वज़ू वगैरह करके पंखे के नीचे नमाज़ पढ़ूँ तो मुझे सीने में जकड़न हो जाती है, नज़ला हो जाता है और परेशानी हो जाती है। हकीम साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि मेरी बीमारी के मुतालिक मुझे अपने मशवरों से नवाजें ताकि मैं उस पर अमल करते हुए अपनी सेहत की अच्छे तरीके से जो अपनी लाइफ को गुजार सकूं। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल को, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के मदनी चैनल को खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। देखिए, इसमें सबसे पहले वही बात आ जाती है कि जिन चीज़ों से बीमारी बढ़ती है या पैदा होती है हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। आप खुद बता रहे हैं कि एसी में बैठता हूँ या पंखे के सामने बैठता हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा एहतियात रखें। इसके साथ अगर मुश्किल है, आप जहाँ सर्विस करते हैं, काम करते हैं, वहाँ मजबूरी है तो आप अंदर कोई मोटा बनियान या कुछ स्वेटर टाइप का कोई हिस्सा पहन लीजिए ताकि आपका सीना थोड़ा सा महफूज रहे। ज़ाफ़रान ले लीजिए, रोज़ाना ज़ाफ़रान के जो रेशे होते हैं वो 6-7 रेशे या 7-8 रेशे ले लें और चाय के साथ उसे सुबह पी लीजिए, इसी तरह शाम को पी लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये कुछ अरसे के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म भी हो जाएगी और फिर आपकी जो ख़ास प्रॉब्लम है कि आप एसी में बैठते हैं या पंखे के सामने बैठते हैं, इंशाअल्लाह इसका मसला भी हल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबकी बीमारियां शिफा में तब्दील फरमाए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है अभी कुछ हमारे टॉपिक्स इसमें बाकी भी थे कि जिस तरह एक उंगली है ना, इसकी कोई ताकत नहीं होती, लेकिन अगर यही उंगलियां जब पूरा एक मुक्का बनता है इसकी अपनी एक ताकत होती है। तो इसी तरह जो भी ये फैमिलीज़ हैं, माशरा जितना भी है ये अफराद से ही बनता है। हर एक की अपनी अपनी जगह अहमियत है, अपनी अपनी जगह हुकूक है, अपने अपने मतलब मामलात हैं और इस्लाम ने इन सब को डिफ़ाइन किया है। अब घर की बात हुई, मियाँ बीवी की बात हुई तो नंद भावज का भी मामला है। तो यानी होता है कि जब बहू आती है और मतलब ज़ाहिर है उसकी बहनें भी होती हैं तो उनको भी सरवाइव करना था। फिर बाद औक़ात बहू तो आई, पता चला सास चली गई दुनिया से, तो बोझ। तो यूँ मतलब एक पूरा अच्छा फिर कोई ये कहे कि यार मैं चूँकि ये दादा जो है वो बीमार हो गए तो मेरी सारी कमाई तो ये ले जाते हैं क्या। तो मैं एक छोटी सी एक मिसाल थी मेरे जहन में कि एक जगह पढ़ा था कि किसान और उसकी बीवी ये घर का सामान लेकर आए। अच्छा, उस घर में जो था एक बकरी थी, एक मुर्गा था, एक कबूतर था और एक चूहा था, वो भी उस घर में थे। अब वो सामान लेने गए, सामान लेकर जब आए तो सामान निकाल रहे थे, चूहा ताक रहा था कोने से कि क्या क्या आइटम आया है। सही। अब वो जैसे जैसे निकालता जा रहा तो चूहे को मज़ा आ रहा था देख कर के यार आज तो बड़ा मज़ा आ जाएगा।
تو سامان نکالتے نکالتے اچانک چوہے دانی بھی نکالی اس نے. اب جیسی چوہے دانی نکالی تو اس کی تو حالت خراب کہ آج تو بھائی کام خراب ہو گیا, تو چوہا دانی لگائے گا اور میں تو گھومتا پھرتا رہتا ہوں, کہیں بھی پھنس جاؤں گا. میں تو گیا مارا چلا گیا. تو فوراً دوڑا دوڑا کبوتر کے پاس گیا. کہہ رہا بھائی کبوتر, بڑا مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ. کہ کیا؟ کام دیکھ سب ساتھ رہتے ہیں, لیکن آج مالک جو ہے نا بازار سے یہ چوہا دانی لے کر آ گیا ہے. اب یہ رات کو لگا دے گا, میں تو ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں, میں تو مر جاؤں گا, میرے لیے کچھ کر. تو کبوتر کہنا ہاں تیرے کو بڑے مزے آ رہے, جس جگہ ہر جگہ منہ مار رہا ہے, جا پھنسے گا تو. بھگا دیا اس کو. پھر یہ مرغے کے پاس گیا. کہ بھائی مرغے دیکھ سب ساتھ ہی رہتے ہم لوگ, آج مشکل میں آ گیا, مہربانی کر تو کچھ میرے ساتھ تعاون کر لے. تو مرغا ہنس کے لوٹ پوٹ ہے کہ تجھ سے تو مالک ویسے ہی بڑا تپا ہوا ہے بھائی, تیرے کو نہیں چھوڑے گا وہ, تو اب اپنے کرنی کا پھل بھگتے گا. یہ وہ گیا بکری کے پاس, اور بکری نے کہا تو سب سے بڑی ہے, معتبر ہے, تو کچھ تو میری مدد کر, میں کیا کروں. تو بکری بھی ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگی کہ نہیں ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے, جا اپنا اپنا کام کر. اب یہ جناب چلا گیا گھر میں. اب رات ہوئی تو انہوں نے چوہے دانی لگائی. اب جیسے چوہے دانی لگائے اور اندھیرا ہو گیا, سب سو گئے. اچانک رات کے کسی حصے میں کھٹاک کر کے آواز آئی, جیسے کوئی چیز چوہے دانی میں پھنس گئی. اب جیسے آواز آئی تو کسان کی بیوی کی آنکھ کھلی. اب وہ اندھیرے میں ٹٹولتے ٹٹولتے پہنچی تو اس چوہے دانی میں ایک سانپ آ گیا تھا. اب اس کو دھیان تو تھا نہیں, اس نے بے دھیانی میں اس چوہے دانی کو ہاتھ لگایا تو سانپ کا جو منہ تھا نا وہ باہر تھا, اس نے ڈس لیا اس کو. اب جیسے ڈسا تو اس کو تو شور چیخ بلند ہو گئی. فوراً سب جاگ گئے, بھائی کیا ہوا بھائی, اس کو چوہے دانی میں سانپ آ گیا اور کسان کی بیوی کو ڈس لیا, اس کی طبیعت خراب ہے. اب فوراً حکیم تو یہ تو وہ, تو فوراً اس کو کال کی کہ حکیم صاحب آئے, تو فوراً کبوتر کا سوپ پلا اس کو. اب کبوتر تو تھا ہی گھر میں, اس کو لٹایا, سوپ بنایا اس کا اور اس کو سوپ پلایا. اب سوپ پلایا اور حکیم صاحب بھی آ گئے. اب دوسرے دن سارے بیمار تو ہو گئی تھی. اب مہمانوں نے آنا شروع کیا, تو کہا کہ بھائی اب کیا کریں, تو کہا کہ بس اس کو ہے نا فوراً آپ مرغے کا جو ہے نا وہ بھی آپ گوشت بھی کھلائیں اور اس کا شوربہ بھی پلائیں اس کو. مرغا بھی موجود تھا, کام ہو گیا, اس کا بھی کام ہو گیا, وہ بھی لیٹ گیا, اس کو بھی کاٹ پیٹ کے کھا پی لیا. علاج بالغذا شروع ہو گیا. ایک علاج بالغذا شروع ہو گئی. اب وہ دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا. اب جیسے انتقال ہوا تو سارے قبرستان اس کو دفنانے جا رہے ہیں. پیچھے بکری کھڑی تھی, یہ جو واپسی آئیں گے تو کھانا کیا کھائیں گے, اور بکری بھی لیٹ گئی, بکری کو بھی لٹا دیا. اب وہ سارے واپس ہی آئے, لیکن چوہا سلامت, اس نے کوئی دور کا دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا. تو یہاں یہ بات میں ذہن میں تھا کہ یہ جو ایک دوسرے کا جو خیال رکھنا ہے نا, یہ خیال رکھنے میں ہی عافیت ہے. کس کی وجہ سے برکت ہے, کون بزرگ جو ہے گھر میں ہیں تو آپ کے گھر میں یہ ساری بہاریں ہیں. کون ایسا معذور, بھلے نا آپ کی نند ہے, وہ معذور ہے, اپاہج ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ خدمت کرنا آپ کی اولاد کو صحت و سلامتی دلا رہی ہے, آپ کے گھر میں برکت لا رہی ہے. لہذا یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا. سبحان اللہ. میں ہر صاحب اگر دیکھوں کو پوری جو ہماری گفتگو ہوئی ہے یہ دو ہی جملوں میں ہے کہ نہ تو کسی پر بوجھ بنے اور نہ ہی ہر ایک کو بوجھ سمجھیں. بہت سارے ایسے افراد ذاتی طور پر نہ بوجھ بنے, ورنہ ہم نے نا پیما اصل میں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. ورنہ ذاتی طور پہ نا سب ایک دوسرے کو سوچتے رہیں گے یہ بوجھ ہے, یہ بوجھ ہے, یہ بھائی میں ذاتی طور پہ بوجھ نہ بننے کی کوشش کروں. اب اللہ پاک نے کوئی ایسی آزمائش ڈال دی ہے اور ہے ایسا, تو ظاہر ہے اس میں بھی انسان ہمت اور حوصلہ رکھے, اسباب بن جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ اختتام پذیر ہو رہا ہے, وقت اوپر ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے مبلغین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے. بزرگوں کا مدنی چینل یوٹیوب چینل جو ہے
اس کو بھی دیکھا کریں، اس میں بھی یہ پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں، اور بزرگوں کا مدنی چینل فیس بک پیج ہمارا جو ہے اس کو بھی آپ دیکھتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے یہاں پر باتیں کی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔